شیخ ایک حدیث ہے، من قالا لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ جنتی ہے۔ تو اس کی وجاہت کیا ہے؟ تو پھر جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیے جنت مل گئی تو بھائی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ماں باپ، دنیا داری، رشتہ داری، سیوا، خدمت، اتنے جو امور ہیں اسلام دھرم کا، تو پھر یہ سب کو انجام دینے کی ہم کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس کی کیا وجاہت ہو سکتی ہے؟ جی، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت چلا گیا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ لیکن اس حدیث میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ وہ جنت چلا گیا مرنے کے بعد فوراً یا عذاب کے بعد۔ یہی نقطہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ وہ جنت جائے گا یہ گارنٹی ہے، لیکن وہ پہلے ہی جنت چلے جائے گا یا وہ کچھ مراحل کے بعد جنت جائے گا۔ اہل السنہ والجماعت کا جو عقیدہ ہے اس مسئلے میں، اسی کو کہتے ہیں توحید۔ توحید کا اقرار کیا ہے دل و جان سے، میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ شروط لا الہ الا اللہ بھی ہے، وہ یہاں چھیڑنا نہیں چاہتا، یعنی لا الہ الا اللہ کے ان شروط کے ساتھ جس نے بولا تو وہ جنت کا مستحق ہوا۔ لیکن جنت کا مستحق ہونے والے بہت طرح کے ہیں، یہ تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ جب پل صراط پار ہوں گے لوگ، جب پل صراط پہ اٹھیں گے روز قیامت میں، تو پل صراط پہ غیر مسلم، کافر، مشرک کو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی دھکا دے کے جہنم میں دھکیل دیں گے، اس کو پل صراط پار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پل صراط پار ہوں گے فقط مومنین، جس کے پاس ایمان ہے، چاہے وہی بولا میں آپ کو کہ چاہے وہ مکمل ایمان والا ہو، چاہے وہ ادنل ایمان والا ہو، چاہے وہ بیچ والا ایمان والا ہو، کمزور والا ایمان ہو، یہ لوگ پل صراط پہ اٹھیں گے۔ اس کے بعد جو کامل ایمان والا ہوگا وہ پلک جھپکتے ہی پل صراط پار ہوگا، کلمح البصر، یا پھر اور تیز رفتار گھوڑے کے رفتار میں وغیرہ وغیرہ کے رفتار میں چلا جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ یہاں حدیث میں یہ لفظ ہے حتی تعجز اعمال العباد، یہاں تک کہ بندے کے اعمال کمزور پڑ جائیں گے، بے معنی کمزور عمل والے مسلمان پل صراط پہ رہیں گے۔ تو ممکن ہے کہ وہ پل صراط کے کوئی شروع میں گر جائے، کوئی بیچ میں گر جائے، کوئی آخر میں گر جائے، جہنم میں چلا گیا۔ تو گویا کہ کچھ مسلمان پار ہو گیا، وہ کمال والے تھے، اور ابھی جو پار نہیں ہو سکا یہ کمزور ایمان والے تھے۔ تو یہ کمزور ایمان والے اگر لا الہ الا اللہ کہا ہے اور باقیہ ایمان میں کمی رہی ہے، وہ عمل میں کمی رہی ہے، تو جہنم چلا گیا۔ اہل السنہ والجماعت کا کہنا یہی ہے کہ جس نے حقیقت میں سچے دل سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا، شہادت دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شہادت دیا، اور اس سے شرک نہیں ہوا، اور جہنم بھی چلا گیا، تو بھی اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کو جہنم سے نکالیں گے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم میں متعدد روایت ہے۔ کچھ لوگ تو جہنم میں گریں گے اور اس کے بعد ہی ان کو نکالنے کا موقع مل جائے گا۔ جیسے پل صراط پار کرنے کے بعد نیک انسان جو پار کر گیا اور نیک انسان کا ساتھی جو گر گیا، اب کیا ہوگا؟ جو لوگ پار کر گیا ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے جھگڑیں گے، کہیں گے اللہ وہ تو میرے ساتھ نماز پڑھا تھا، وہ تو میرے ساتھ زکوٰۃ دیا تھا، آپ اس کو جہنم میں کیوں دیے؟ تو اللہ ایسے نیک کاروں کو موقع دیں گے کہ جاؤ تمہارے بھائیوں کو نکال کے لاؤ، تو پھر نکال کے لائیں گے مومنین۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ابھی مومنین بھی شفاعت کر لیے، فرشتے بھی شفاعت کر لیے، اس کے بعد انبیاء اور رسول بھی شفاعت کر لیے، وَلَمْ يَبْقَى إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، ابھی سب سے رحیم اور رحمان اور دیالو ذات الہی اب باقی ہے، اب یہ شفاعت کریں گے، بے معنی اللہ خود نکالیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نکالیں گے جن لوگوں نے یہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دی تھی دنیا میں اور نیک عمل نہیں کیا۔ تو یہی مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ جنت جائے گا، بے معنی یا تو شروع میں جائے گا اللہ اگر معاف کیا، ورنہ خراب کام کیا، گناہ، بڑا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، تو پھر اس کا سزا بھگتنے کے بعد کسی نہ کسی طرح سے، کسی نہ کسی شکل سے پھر اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے۔ لیکن من مات علی الکفر، اس کو کفر پر جس کا انتقال ہوا، اس کو نکالنے کا، جہنم سے باہر آنے کا کوئی اور راستہ نہیں رہے گا۔ یہ مطلب ہوتا ہے اس حدیث کا۔